یار نعت خوانی کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل وقار بھائی، نعت خانوں نے تو مذاق ہی بنا کر رکھا ہوا ہے، اللہ ہی ان کا وارث ہے۔ بے شک۔ کار بھائی آپ کو نیچے 2 لڑکے ملنے آئے ہیں۔ کون لڑکے؟ پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نعت سیکھنی ہے۔ اچھا نعت سیکھنی ہے، چلو انہیں لے کے آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹھیں، ادھر آ جائیں اسامہ بھائی، آپ ادھر بیٹھیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹھیں، ورحمۃ اللہ۔ ادھر آ جائیں۔ ادھر بیٹھے ہیں۔ شکریہ۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہم دھرم پورہ سے۔ آپ دونوں بھائی؟ جی ہم دونوں بھائی ہیں۔ تو آپ دونوں میں سے شاگرد کس نے ہونا ہے؟ ہم دونوں نے۔ آپ دونوں کٹھا پڑھتے ہیں؟ جی وقار بھی ہم اکٹھا پڑھتے ہیں۔ جی چلیں پھر کوئی کلام سنائیں ہمیں پتہ چلے کٹھا۔ امید ہے آپ اچھا ہی پڑھتے ہوں گے، تو باقی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کامیابی دے آپ کو۔ جی میرا جو ان کے فقیروں میں نام ہو جائے میرا۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ، یہ کیا تھا مجھے بتائیں، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ وقار بھی نعت پیش کر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ تو نہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ وقار بھی ذکر کر رہا تھا اللہ کا۔ ایک منٹ، آپ نے چپ رہنا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں نا آپ سنائیں۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ ذکر کر رہا تھا اللہ کا۔ کر کے دکھائیں نا۔ ایک منٹ، آپ مجھے یہ بتاؤ اسامہ بھائی، یہ کہیں سے بھی اللہ پاک کا ذکر لگ رہا ہے؟ نہیں یہ اللہ کا نام ہے؟ بالکل بھی نہیں وقار بھائی، یہ تو اللہ کا نام بگاڑ کر لیا جا رہا ہے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ امداد علی۔ امداد ان کا نام ہے۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں، سمجھانے کے طور پہ میں آپ کے والد کا نام اس طرح لیتا ہوں، اداد 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 امداد۔ کچھ سمجھ لگی میری بات؟ وقار بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ کیوں میرے والد صاحب کو بیچ میں لے آئے ہیں؟ غلط بات ہے یہ۔ نہیں تو میری بات سنیں نا، کہ آپ اللہ کے نام کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو آپ والد صاحب کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ ان کا نام آپ نے کیوں اس طرح لیا؟ یار والد صاحب کو کیوں لا رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے نا؟ جی ہمارے باپ دادا سے بھی بلند ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جی ٹھیک ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں اللہ کے جی آگے۔ بالکل۔ آپ اللہ کے نام کو بگاڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے والد کا نام بگاڑ کے لیا، آپ کو غصہ چڑھا۔ جی چڑھا۔ مقصد والد کی توہین نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو توہین ہو رہی ہے اس کا احساس دلانا کہ آپ کو والد کی توہین پہ غصہ چڑھا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا نام بگاڑ کے لیں گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا، اللہ کے نبی کتنا ناراض ہوں گے۔ جی کہ نبی کی نعت آپ پڑھ رہے ہیں، نبی کی نعت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بگاڑ کے کر رہے ہیں۔ تو وقار بھائی آج کل یہ ہو رہا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ذکر کو اللہ کے جو اس طرح پیچھے نعت خانوں کے پڑھا جا رہا ہے، لوگ کروا رہے ہیں اس طرح کے کام، لوگ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ جی ایسا ہی ہے۔ آپ ذکر نہیں، آپ فکر کریں، فکر آخرت کریں۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار لوگ سنتے ہیں اسٹیجز پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جی تو مطلب لوگوں کا سننا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے؟ مطلب لوگوں کا جمع ہو جانا، مثال کے طور پہ اگر ہم پورے لوگوں کی جو پسند ناپسند کی بات کریں نا، آپ کو 90% عوام پاکستان کی ایسے ملے گی جو غیر شرعی کاموں کو پسند کرتی ہے، بے حیائی کو پسند کرے گی، ہر طرح کی بد فعلی کو پسند کرے گی، ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے اس کو وہ پسند کرتی ہے ہماری آج کی عوام۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ نعت خوانی سے زیادہ تو ناچ گانے کے فالوور ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایسے ہی بالکل۔ تو اب آپ کو پھر چاہیے کہ آپ نعت خوانی کی بجائے ناچ گانی کریں۔ نہیں، ہم نعت کا ہمیں شوق ہے۔ نہیں تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ فالوور جو ہیں یا پبلک جو ہے وہ زیادہ اس طرف ہے، پبلک اس کو لائک کرتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر تو اس سے بھی زیادہ جو لائک ہے پبلک کا وہ غیر شرعی کاموں کی طرف ہے۔ تو اگر پبلک کی پسند اس بات کا معیار ہے تو پھر تو غیر شرعی کام جو ہیں وہ زیادہ آپ کو کرنے چاہیے۔ لیکن اکثر نعت خواں جو نعت کے شوقین ہے وہ یار بھی اس چیز کو پسند آپ نے کرنے یہ نہیں دیکھنا نعت خانوں کی پسند کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔
یہ شریعت پر موقوف ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز اللہ شریعت سے ہی آپ کیا کر رہے تھے؟ ہچکیاں لے رہے تھے. اللہ کا نام کس طرح لیا جاتا ہے؟ لفظ اللہ اللہ ہے. اللہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں بیچ میں؟ یہ ہچکیوں کی آوازیں، یہ سارا کچھ، یہ کیا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ نعت خان یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ نعت خان جو مرضی کریں، میں تو انہیں نعت خان بھی نہیں مانتا. ہاں جب وہ ملتے ہیں تو ایز اے انسان، ایز اے مسلمان ان کی عزت کرتا ہوں. اس عمل کے بالکل خلاف ہوں. میں ان کی فنی تعریف بھی نہیں کرتا وہاں پہ. ہاں بالکل. اگر کوئی عاجزی سے ملتا ہے تو اس کی یہ بات جو پازیٹیو وہ میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ کام وہ اچھا نہیں کرتے. میں تو انہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے جو نام ہے نا وہ دنیا میں تو چمکتے رہیں گے، آخرت میں جو ہے نا اس کی آپ فکر کریں. اسامہ بھائی نے ایک بات کی نا، آپ ذکر نہ کریں آپ فکر کریں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو ہم نعت خواں مانتے ہیں جو حقیقی معنوں میں نعت خواں ہیں. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ، جی خورشید احمد رحمۃ اللہ سبحان علیہ، اللہ. قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. یہ لوگ تھے انہوں نے حقیقی معنوں میں نعت پڑھی ہے. بے شک بے شک. اور ان میں سے دیکھیں ہم ان کو نعت خواں مانتے ہیں. آپ ان کو نعت خواں مانتے ہیں؟ جی جی ان کو اگر نعت خواں مانتے ہیں، یہ کیا ذکر کرتے تھے؟ جی نہیں. تو جب ہم نے کسی فیلڈ کے متعلق فیصلہ متعین کرنا ہے تو ہمیں اس کے اساتذہ کو دیکھنا ہے یا کل کے بچے بچونگڑے کو دیکھنا ہے؟ استاذہ کا نام اساتذہ کو دیکھنا ہے. تو اساتذہ کرام نے کبھی بھی اس طریقے سے نعت نہیں پڑھی، بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے انہوں نے نعت پڑھی ہے. شاہ جی کی ایک بات بتاؤں، منظور الکونین شاہ جی کی ایک محفل میں کسی نے انہیں کہہ دیا کہ یہاں پہ سادے لوگ ہیں اور آپ ذرا کلاسیکل پڑھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سادہ پڑھیں. تو منظور الکونین شاہ جی نے کیا کہا، یہ سنو آپ بات. کہتے میں کیوں اپنے معیار کو نیچے گراؤں، ان سامعین کو چاہیے کہ اپنی سماعتوں کو بلند کریں. ہاں کیا بات. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہ بھائی ادھر سننے والے لوگ ہیں، وہ نعت خواں ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں عوام جھوم جائے، ناچنے لگ پڑے اور جوش میں آ کے زیادہ پیسے ہمارے اوپر پھینکے. تو بات یہ ہے کہ معیار یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. لوگ بے حیائی چاہ رہے ہیں، پھر سن لو، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فجر کے بعد اٹھیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں روزے نہ رکھنے پڑیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سننے کی بجائے ہم میچ کی کمنٹری سنیں یا میچ دیکھیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو شرعی کسی کام سے غرض نہیں ہے، لوگوں کو غیر شرعی کام زیادہ پسند ہے. لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، لوگ سود لینے کے لیے تیار ہیں، لوگ لوگوں کا حق مارنے کے لیے تیار ہیں، لوگ ناجائز اور حرام پیسہ کمانے کے لیے تیار ہیں. اگر شرعی معیار یہ ہے کہ لوگوں کی پسند کو دیکھا جائے تو پھر ہر طرح کا غیر شرعی کام کریں آپ. اور اگر معیار حقیقی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ذکر نہیں بلکہ فکر کرنی چاہیے اور فکر آخرت کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، جی انشاءاللہ توبہ کیجئے. جی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا، بلکہ پوری دل سے لگن سے آج میں تیار کرتا ہوں، آج میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں گا. جو شریعت کے اندر رہتے ہوئے کام ہے میں انشاءاللہ اس کو کر کے تو میں اپنی آخرت کو سنواروں گا. آپ کیا کہتے ہو؟ جی یہ ٹھیک ہے عمل یہ جو ذکر والا ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے ہچکچاہٹ نہیں کرنی. جی آپ نے سچے اور پکے دل سے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. اور اللہ تو نوجوانوں کی توبہ کو تو ویسے بڑا پسند فرماتا ہے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ مشرق و مغرب کے تمام قبرستانوں سے عذاب ختم کر دیتا ہے. واہ واہ سبحان اس قدر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا جو صرف ناجائز پیسہ کمانے کے لیے ہو. میں ثنا خان رسول انشاءاللہ اچھا بنوں گا اور حضور کی بارگاہ میں اسی طرح میں اپنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. بالکل. اسامہ بھائی ان کے لیے دعا بھی کر دیں، جی اللہ پاک انہیں توبہ کی اگر توفیق دی، اللہ پاک اس پہ انہیں استقامت دے. آمین. اور انشاءاللہ آپ نعت سیکھنے آئیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو صحیح معنوں میں نعت کی تعلیم دیں. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم ان بچوں کی توبہ قبول فرما، آمین. انہیں صراط مستقیم پر چلا. آمین. اللہ ہم سب کو حضور کا پکا سچا عاشق رسول. آمین. آمین برحمتک یا اللہ. پیار سے اخلاق سے اپنے ہنسی کی